محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع رؤیت ہلال سے متعلق ہے۔ اس سال پاکستان میں عید الفطر کے چاند یعنی شوال کے چاند سے متعلق جو ایک بحث جاری ہے سوشل میڈیا پہ رات کو دیر سے فیصلہ آنے کی بنیاد پر کہ آیا واقعی چاند نظر آیا تھا یا محض کسی کے دباؤ پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ مختلف حلقوں کی طرف سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد عید الفطر کے بعد جو ہے وہ ایک روزے کی قضا لازم کی جائے اور ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ بھی لازم کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم دین کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کہ شریعت اسلامی اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اجتماعیت، آپس کا اتحاد و اتفاق، آپس میں محبت سے رہنا اور اجتماعی فیصلے جو ہے وہ باہمی اعتماد کی بنیاد پر کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت کبھی یہ نہیں چاہتے کہ انسان آپس میں لڑیں، انتشار و افتراق پیدا ہو ان میں اور آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہوں اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اجتماعیت چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اجتماعیت کی تلقین کی، اتحاد و اتفاق کی تلقین کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابوں میں بھی اسی اجتماعیت کی بات کی گئی ہے، اتحاد و اتفاق اور باہمی اعتماد کے ساتھ رہنے کی بات کی گئی ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل جو ہماری اجتماعیت کو توڑے، جو ہمارے اتحاد و اتفاق کو جو ہے وہ ختم کرے، جو ہمارے اندر انتشار پیدا کرے، عدم اطمینانی کی کیفیت پیدا کرے، ایسے کسی بھی عمل سے، ایسے کسی بھی ایکٹیویٹی سے دین نے ہمیں روکا ہے اور شریعت اسلامی نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ جو ہے فاسق فاجر ہے، لیکن وہ ایک جماعت کو نماز پڑھا رہا ہے، امامت کرا رہا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص تو فاسق فاجر ہے، اب میں جو ہے وہ جماعت کو چھوڑ کے الگ نماز ادا کر لوں۔ تو ایسا عمل کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے، با جماعت لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی امامت ایک فاسق فاجر شخص بھی کرا رہا ہے، تو آپ کو اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اس اجتماعیت کا حصہ بننا چاہیے، نہ کہ اپنی الگ جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنا لینی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ اصول سمجھ آتا ہے کہ جو قوم کا ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے اور جس میں اہل الرائے اور ماہرین کی رائے کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، اس فیصلے پہ اعتماد کرنا اور اس فیصلے کی بنیاد پر اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ہمارا یہ فرض بھی ہے اور ہمارا یہ حق بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کردار، نبی علیہ السلام کی سنت یا نبی علیہ السلام کا طریقہ اس طرح کے امور میں کیا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی مختلف مواقع پر اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے 30واں روزہ رکھ لیا اور پھر بعد میں پتہ چلا آپ نے پھر کیا کیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا 30واں روزہ رکھا، صحابہ کرام نے، تمام لوگوں نے 30واں روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں ہی تھے، دن چڑھ آیا تھا، سورج بالکل جو ہے وہ طلوع ہو گیا تھا، تب آپ کو پتہ چلا کہ آج تو روزہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کے دو اعرابی ہے، دو دیہاتی صحابہ ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل شام کو چاند دیکھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دو صحابہ کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج عید ہے، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ روزہ ختم کر دیں، روزہ افطار کر دیں، اور عیدگاہ کی طرف تمام لوگوں کو آپ علیہ السلام نے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ 30واں روزہ رکھا اور پورا دن گزر گیا، سپہر کے بعد ایک قافلہ آیا، اس قافلے نے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلاں جگہ پہ تھے، وہاں پہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قافلے کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، لیکن چونکہ عید کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، عید اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جو ہے وہ عید پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ اگلے دن جو ہے وہ نماز عید ادا کی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ اسلام میں شروع سے یہ ہوتا آیا ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کا اور فقہاء کا یہی عمل رہا ہے کہ جو ایک متفق کا فیصلہ ہو گیا ہے قومی بنیاد پر، اسی کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھا جائے یا روزہ افطار کیا جائے۔ اسی طرح اس سال کے رؤیت ہلال کے مسئلے سے متعلق مختلف جو رصد گئے ہیں، جو لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جو ادارے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک رائے قائم کی ہے۔ مثلا سب سے بڑی جو مثال جو ہے وہ ایک معتمد
علیہ ادارہ جامع الرشید ہے کراچی، انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے، انہوں نے اپنی رائے یہ پیش کی ہے کہ ماضی میں بھی کمزور شہادتوں کی بنیاد پر عید الفطر کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال بھی کمزور شہادتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ عید الفطر کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس وقت پوری قوم نے اس کو تسلیم کیا تھا اور پوری قوم نے اجتماعی سطح پہ عید الفطر جو ہے اس کی نماز ادا کی تھی، عید الفطر کی خوشیاں جو ہے وہ منائی تھیں۔ تو اب اس سال ایک عدم اطمینان کی فضا پیدا کرنا اور قوم جو پہلے ہی بہت بکھری ہوئی ہے اس کو مزید بکھیرنا اور اس اہم مسئلے میں لوگوں کو مزید تقسیم کرنا، یہ دین کی تعلیمات کے سراسر مخالف ہے۔ البتہ نفلی روزہ جتنا رکھنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے بھی ساتھ 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پوری زندگی کے روزے رکھے۔ تو آپ شوال کے چاہے سارے دنوں کے روزے رکھیں، لیکن نفل کی نیت کر کے، اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتے ہیں نفل، لیکن اس روزے کی قضا کو لازم کرنا قوم پر اور ایک الگ اپنی رائے قائم کرنا قومی فیصلے سے ہٹ کے، تو یہ غلط ایک فیصلہ ہوگا۔ باقی اس موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، آپ کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں تو آپ براہ راست مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔